کرنا چاہ رہے ہیں کرنٹلی ہم یہ ڈسکشن کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیتھ اینڈ بیفور ڈیتھ دا فرسٹ ڈسکشن ویل میک. سو ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آئی کین سی سو سم آر گوئنگ ٹو برزخ, دین سکرات الموت بیفور برزخ, فرسٹ نائٹ آف دا قبر, دین یو ہیو ٹو گو ٹو قبر, میٹنگ ود ملک الموت, تجسم اعمال. سو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس صحیح سے آرگنائزڈ نہیں ہیں. ہمارے پاس آرگنائز ہونی چاہیے ہیں. مثلا بیفور ڈیتھ what sort of discussions we can have. If I ask you, okay, before death اور ڈیتھ تک جو ہے کیا کیا ڈسکشنز ہو سکتی ہیں ریگارڈنگ ڈیتھ. نمبر ون, ریالٹی آف لائف اینڈ ڈیتھ. دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اس کی ریالٹی ہے کیا؟ مجھے پتا ہے زندگی یا موت ہے کیا. خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے سورہ ملک اسٹارٹس ود تبارک الذی بید الملک, هو الذی خلق الموت الذی خلق الموت, موت کو خلق کیا ہے. What does it mean? It's a discussion. Why موت is before حیات. ہمارے حساب سے تو what we feel موت comes after حیات. Allah says خلق الموت, موت is before حیات. Why? So کیا ڈسکشن یہ کریں گے ہم. نمبر ون, the reality of life and death. This is one discussion. Another discussion is this: why people fear from death. لوگ جو ہے موت سے ڈرتے ہیں, سنتے ہیں تو بولتے ہیں ڈونٹ ہیو ڈسکشنس آف موت موت موت. آئی فیئر کہ آپ کل میرا نام یاد نہ رکھیں, مطلب قبر والے جو ہے کہ نام ہے باپو یہ شیخ خان. So he discusses about قبر. We will discuss that why is it necessary کہ ہماری ڈسکشن قبر کے بارے میں ہونی چاہیے. بات کروں گا میں اس کے بارے میں. خوب, میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ موت کی ریالٹی کیا ہے, حیات کی ریالٹی کیا ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے موت کو یاد کرے. کیسے یاد کرے؟ موت کے بارے میں جو بھاگ رہے ہوتے موت سے, ان کی ریزنز کیا ہیں. موت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے, وہ یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. سکرات الموت ہے جیسے آپ نے ڈسکشن کی, اگین بیفور ڈیتھ ہے یہ سکرات الموت ہے. سو دیز آر آل دا ڈسکشنس. اوکے, ناؤ I'm starting with this verse, particular verse, Surah Al Imran, verse number 185. Allah subhanahu wa ta'ala says, Kullu nafsin dha'iqatul maut. کوئی اس آیت کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ Kullu nafsin dha'iqatul maut. ہر نفس, ہر سول ذائقہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں verb یوز نہیں کیا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala could have said kullu nafsin satadhuqul maut. ہر نفس, ہر سول مزہ چکھے گی ان فیوچر, موت کا مزہ چکھے گی ان فیوچر. اللہ نے یہ ورب یوز نہیں کیا ہے. یہاں پر کیا یوز کیا ہے؟ ناؤن یوز کیا ہے. ہر نفس موت کا مزہ چکھ رہی ہے. ہم سب چکھ رہے ہیں, اس وقت بھی مزہ چکھ رہے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک اچھی ڈسکشن ہے. یہ نہیں کہ آپ جا کے مریں گے, نہیں, آپ مر رہے ہیں. ہر ایک قدم انسان کا موت کی جانب ہے. اب یہاں پر ڈسکشن یہ ہے, when we go to bed and when we sleep تو خداوند متعال we will discuss this آیا. خدا کہتا ہے ہم تمہاری روح کو لے لیتے ہیں, اور جس کو دوبارہ بھیجنا ہوتا ہے اس کی دوبارہ روح کو واپس اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے. ون آف دا میننگ کین بی ہم روزانہ زندہ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم روزانہ مر رہے ہوتے ہیں. روزانہ یہ ہو رہا ہے کام. ایک اور یہ اس کا معنی ہے ان فلسفی, اسلامک فلسفی, وی ہیو اے ڈسکشن ہیئر. لمحہ بلمحہ انسان
زندگی پا رہا ہے اور موت اس کو ہو رہی ہے. آپ نے بچوں کا جو ہے, جب کڈس کا جب پہلے کارٹونز بناتے تھے, دیکھتے تھے آپ فلپ چارٹس ہوتے تھے, اس کو جلدی جلدی گھماتے تھے, تو کیا ایسا فیل ہوتا تھا وہ کارٹون بھاگ رہا ہے؟ ایکچولی وہ بھاگ نہیں رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, وہ تو رکا ہوا ہے. آفٹر ایوری سیکنڈ کیا ہو رہا ہے, اٹس اے نیو فلپ چارٹ, اٹس کمنگ اینڈ یو فیل دیٹ دا کارٹون از موونگ. The same way in Islamic philosophy we say لمحہ بلمحہ خدا مجھے ایک نئی حیات دے رہا ہے. پچھلی موت ہو چکی ہے, نئی حیات آ چکی ہے. اس کی مثال یہ ہے, الیکٹریسٹی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیشنری ہے جو کرنٹ آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. کرنٹ کیا ہے, لمحہ بلمحہ کیا ہو رہا ہے, اس کو مل رہا ہے. ڈسکنیکٹ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا, سوئچ آف ہو جائے گی. ان دا سیم وے مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شیخ کامران جو ہیں یہ وہی ہیں, ایسا نہیں ہے. ان اسلامک فلسفی وی سے جو ایک سیکنڈ پہلے کامران تھا وہ مر گیا ہے, ایک نئی حیات اس کو ملی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حرکت جوہری. ہر ایک چیز حرکت کر رہی ہے اس جہان میں. اٹس موونگ اینڈ موونگ اینڈ موونگ. اور پچھلی ختم ہو رہی ہے, نہیں مل رہی ہے, پچھلی ختم ہو رہی ہے, نہیں مل رہی ہے. دیٹس واٹ دی ہولی قرآن سیز, انا للہ و انا الیہ. And even راجعون is اسم فاعل like ذائقہ, it's not a verb. راجعون, ہم دوبارہ پلٹ رہے ہیں. It's not in future we'll go back to no. یہ پروسیس چل رہا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. کبھی کبھی سمجھ میں آ جاتا ہے جب تھوڑا سا ہارٹ اٹیک ہو جائے, تو بیماری ہو جائے, تو پتہ چلتا ہے ہاں اب یو آر گوئنگ بیک ٹو آور لارڈ. ہاں, سو کل نفس ذائقۃ الموت. ذائقے کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا زیادہ. لفظ کھانا کھاتے ہیں تو بھی پتہ چلتا ہے ہاں پیٹ بھر گیا, ذائقے میں پتہ نہیں چلتا ہے. ہر ایک موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے, اسے پتہ نہیں ہے. nobody knows this. موت کی جانب ایک قدم آگے ہو چکا ہے, ایک قدم آگے اور ہو چکا ہے. اگر آپ سب سے پوچھا جائے بھائی آپ کی عمر کتنی ہے, فار ایگزامپل میری عمر بتا دوں میں, میری عمر کو پوچھے 39 ایئرس فار ایگزامپل, میری عمر 39 ہے. اگر میں 60 سال جینے والا ہوں, میں 60 ایئرس اف آئی ایم گوئنگ ٹو لیو, تو میں اپنی عمر کہوں گا میں نے 39 ایئرس میں نے کھو دیے ہیں. 39 ایئرس میں نزدیک ہو گیا اپنی موت سے. دس از مائی لائف. دیٹس ہاؤ آئی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین مائی لائف. 39 ایئرس میں اپنی موت سے قریب ہو گیا. صرف کتنے جو ہیں رہ گئے, فار ایگزامپل 20 more years to go. وہ تو یہاں آج پتہ بھی نہیں ہے کہ موت جوان کو آئے گی, بوڑھے کو آئے گی, کسی کو پتہ نہیں ہے. ڈسکشن کریں گے ہم. دس از ون ڈسکشن آئی اسٹارٹڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ریئلٹی آف لائف اینڈ ڈیتھ. یہاں سے اب ایگزیکٹ ڈسکشن شروع کریں گے. واٹ کین یو سی ہیئر؟ جی, اٹس اے بلڈنگ. از اٹ اے نارمل بلڈنگ؟ آپ کا مدرسہ ایسا ہوتا تو ہوتے معلم شیخ کلاس میں آ کے ایسے ہی ہو جاتا ہے, سب الٹا ہو جاتا ہے. بلڈنگ تو صحیح ہے, ڈسکشن کبھی کبھار اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, ہمارا دماغ ایسے ہی ہوتا ہے, اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ہماری لائف ایسی ہے, ہم اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکے ہیں. یعنی جو سیدھی چیز ہے اس کو کیا کر دیا ہم نے, الٹا کر دیا ہے, اپ سائڈ ڈاؤن کیا ہے. جو امپورٹنٹ ہیں اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے, مذاق مستی کر دیا ہے. جو سیریس ہے اس کو ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. جو کھیل تماشا تھا اس کے اندر ہمارا جو ہے جوانوں کو دیکھیں, اگر پینلٹی شوٹ آؤٹ پہ چلے جائے معاملہ تو دل کی دھڑکن رک جاتی ہے. On Saturdays I have a class here upstairs, class 11. So boys are, for example, I am teaching, oh, what's the score? Manchester is winning or losing? اوکے, مجھے یہ بتاؤ, مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا بھائی تنزانیہ کھیل رہی ہے نہیں کھیل رہی ہے. بولتے تنزانیہ نہیں کھیل رہی ہے. بولتے آئی ایم سپورٹنگ. میں نے بولا پیسے وہ لے رہا ہے, گول وہ مار رہا ہے, دیوانے تم سب ہو رہے ہو. عجیب ہے یا نہیں ہے؟ جو کھیل تھا اس کو ہم نے سیریس ایشوز بنا دیا ہے. یہ پرابلم ہے. اور جو سیریس تھا
اس کو ہم نے ایسے ہی بنا دیا ہے. جس کے بارے میں سوال ہونا ہے اس کے بارے میں ڈسکشنس ہی نہیں ہے. We are not discussing at all about this. Am I really ready for this قبر؟ جو سوال ہونے والا ہے قبرستان کے اندر، قبر کے اندر سوری، اور جو ملک الموت کہیں گے پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، لیک آؤٹ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے. یہ سیریسنس کا حال ہے ہمارے. اب تو جو ہے پہلے تو کندھا دیا جاتا تھا، قبرستان تک لے کے جایا جاتا تھا. اب قبرستان تک نہیں لے کے جاتے ہیں، اب تو امام بارگاہ سے گاڑی میں ڈالتے ہیں، آپ لے کر جائیے. پہلی جب آتی تھی کسی کا جنازہ تو اس کو دیکھ کر انسان عبرت لیتا تھا. جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا انسان عبرت لیتا تھا. ہم نے تمام چیزوں کو سلولی اینڈ گریجولی جو سیریس ایشوز ہیں اس کو ہم نے کھیل تماشا بنایا ہے. کھیل تماشا means we are not giving importance to these things. As I said, 1200 verses of the Holy Quran discuss about this particular issue. تمہارے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. 1/5 of the Holy Quran. It's not a joke. It's not a joke. Hundreds of traditions. Biharul Anwar, 6th, 7th and 8th volume. Hundreds of riwayat are from Aimah alayhi salatu wasalam discussing this thing. بابا موت کے بعد کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. لیکن خداوند متعالی کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ حیات جو دنیا کے حیات ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے، ڈسیپشن ہے، خالی ڈسیپشن ہے. نارملی آئی گیو ایگزامپل. ہیو یو سین سم کڈس پلیئنگ ود ایچ ادر؟ سو ان دیٹ پلے a kid becomes a king and the other becomes minister. Okay, oh میں بادشاہ ہوں, do like this and that. Okay, after that play نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی منسٹر ہے. اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. the play is going on. آپ جو ہیں کوئی پوسٹ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے کوئی مال ہے، مقام ہے، سب کچھ ہے. ایک پلین امیوزمنٹ ہے، یہ آپ کو ڈسیپشن دے رہا ہے. جب مریں گے تو پتہ چلے گا کچھ بھی از نتھنگ، کوئی ریالٹی نہیں ہے. 3 hours کی مووی دیکھتے ہیں، اوہ ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، اوکے یہ سب چل رہا ہے. اور 3 hours کی مووی کے بعد پتہ چلا کوئی ریالٹی تھی نہیں. The same thing is going to happen with this world. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے. یہ آنکھیں کھلی ہیں تو سو رہے ہیں، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو کھلیں گی. ہم کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. تھنگس آر گوئنگ آن اینڈ آن. خوب یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا، کتنوں نے یہ فوٹوگراف دیکھی پہلے؟ ریز یور ہینڈس. ہاؤ مینی ہیو یو سین؟ نمبر 1. اوکے، اس کو بتا دوں میں ہے کیا یہ دا ڈسکشن از بس یہاں پر اس کا ہے یا نہیں ہے. ہاں اوکے، میں اسٹوری بتاتا ہوں، آپ پھر کیریکٹرس اور یہ بتائیے گا. ایک شخص تھا، there was a boy, he was in a jungle. اس نے ایک پاگل ایلیفنٹ کو دیکھا، ایلیفنٹ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو اس نے بھی کیا کیا، اس نے بھی بھاگنا شروع کیا. یہ ایلیفنٹ کو جب دیکھا اس نے، بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا کہ میں ٹری کے اوپر میں چڑھ جاؤں، میں I can save my life if I climb up the tree, I can save my life. He climbed up the tree. اوپر جا کر اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ تو یہاں پر یہ ایک برانچ کو اس نے پکڑ لیا. اس برانچ کو جب پکڑا تو اس نے دیکھا یہاں پر تو 2 ماؤس ہیں، وائٹ اور بلیک، اور کنٹینیوسلی کیا کر رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں. اور اس کے نیچے سے دیکھا نیچے تو جو کون ویٹ کر رہا ہے، اسنیکس آر ویٹنگ. کتنی چیزوں سے پرابلم ہے اس کو، 3 different behind ایلیفینٹ ہے، اور اوپر جس برانچ کے اوپر ہے وہاں پر وائٹ اینڈ بلیک ماؤس ہے.
اور نیچے سانپ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں پر اس نے دیکھا ان دس سچویشن پرابلمٹک سچویشن ہے, اس نے دیکھا شہد ہے, اور شہد کے اندر کیا موجود ہے؟ ہنی. اس نے ہاتھ ڈالا وہ میٹھا میٹھا شہد کھانے کے لیے. واٹ ول یو سے اباؤٹ دس پرسن؟ سوری, ہاں گجراتی میں آپ لوگ کہتے ہیں گانڈو چھے, دیوانہ ہے یہ, دیوانہ ہے یہ تو بندے خدا کتنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اور پھر تو اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے. یہ اب یہ میں جاتا ہوں اس کے بعد. یہ شہد جو ہے, شہد میٹھا تو اس کے ساتھ اور بہت ساری مشکلات ہیں. اوکے, یہ جو کیریکٹرز میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, ہیومن, ایلیفینٹ, وائٹ اینڈ بلیک ماؤس, ہنی اینڈ اسنیکس. ہیومن, یہ میں انسان ہوں اس دنیا کے اندر جو ہوں میں. یہ جو ایلیفینٹ جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, یہ ملک الموت ہے, روح قبض کرنے کے لیے پیچھے پیچھے ہے. میں اسے جان چھڑا کر بھاگنا چاہ رہا ہوں. میں اس کے اوپر آ گیا. یہ جو برانچ ہے یہ میری لائف ہے. اس لائف کو یہ بلیک اینڈ وائٹ ماؤس جو ہیں دن اور رات مسلسل کم کر رہے ہیں. نیچے یہ میری قبر ہے جو میرے انتظار میں ہے, اور یہ جو میٹھی میٹھی چیز نظر آ رہی ہے یہ دنیا کی مٹھاس ہے. ان دس سچویشن میں سب بھول گیا, دنیا کے پیچھے ہاتھ بڑھا رہا ہوں میں. آپ نے اس کو گانڈا کہا تھا نا, میں اپنے بارے میں کیا کہوں گا؟ میں اپنے بارے میں کیا کہوں گا؟ واقعتاً میں دیوانہ ہوں یا نہیں ہوں, کہ میں سب چیزوں کو بھول گیا ہوں میں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں سب چیزوں کو بھول کر اس دنیا کے اندر میں بزی ہو چکا ہوں. دس روایت اٹس اے چیلنج. میں آپ کو 2 منٹ دوں گا. اس روایت کو جو ہے آپ لوگ مجھے ایکسپلین کر کے دیں. یہ روایت کیا ہے؟ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے یہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹرانسلیشن آئی ایم برنگنگ دس ٹرانسلیشن. لم یخلق اللہ, خدا نے خلق نہیں کیا. اللہ ہیز ناٹ کریٹڈ عز وجل یقیناً. اللہ ہیز ناٹ کریٹڈ یقین. یقین از سرٹنٹی. لا شک فی ہے کہ خدا نے کوئی یقین کو خلق نہیں کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہو. شک اس میں نہیں ہوتا. یقین کا مطلب کیا ہے؟ 100%. شک کا مطلب کیا ہے؟ 50-50. یقین کے اندر آپ چیز کو کیا کرتے ہیں؟ if you have یقین, what will you do? If you have a یقین, in Aura Mall there is a sale of 80% off, what will you do? You decide. Now we'll rush. 80% off ہے. اوکے, تو ہمیں اگر یقین ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شک کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے نا, this is the translation. Allah has not created certainty in which there is no doubt. certainty کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے, and a doubt in which there is no certainty. یقین کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا ہے, شک کے اندر کوئی یقین نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خدا نے خلق نہیں کیا ہے کسی بھی یقین کو کہ جس میں شک نہیں ہوتا ہے, اور ایسے شک کو جس میں یقین نہیں ہوتا ہے. یہ دونوں سملر ہیں. یقین اور شک سملر ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے ایک جگہ پر ہوتے ہیں. وہ کہاں پر؟ موت کے اندر, جہاں پر یقین بھی ہے, جہاں پر شک بھی. ناؤ ایکسپلین. Yes. Death is going to come, but you are not sure when is it going to come. Death is going to come, you're sure, but you're not sure is it going to come. When is it going to When is it? Okay, this is one thing. What else? This is the answer. سب کو پتہ ہے موت آئے گی نہیں آئے گی. سب جانتے ہیں موت آئے گی. ٹھیک ہے, موت آئے گی. Where is the preparation? ہمارا عمل ایسا ہے جو بتا رہا ہے مجھے شک ہے اس کے اندر. یا علماء نے یہاں بات کی ہے, میں سب کے بارے میں جانتا ہوں,
آپ سب مر جائیں گے، مجھے سب پتا ہے. اپنے بارے میں میں مروں گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ In the bottom of your heart you go and ask yourself. انسان اپنے بارے میں جو ہے کیا نام ہے کبھی موت کو نہیں سمجھتا. مجھے موت آئے گی، I don't think so. دوسروں کے بارے میں وہ جانتا ہے. یہ ایک ایسا یقین ہے جو شک سے بھرا ہوا ہے. عجب ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. یا ایسا یقین ہے شک سے بھرا ہوا ہے، دوسروں کے بارے میں یقین ہے، اپنے بارے میں شک ہے موت کے بارے میں. یا یہ مانا یقین ہے موت آئے گی. اوکے، prepare for that. So I'm treating this maut as a shak. I'm not preparing for that. عجب ہے، یہ جو ہے یہ بہت مشکل صورتحال ہے. This is problematic. اگر آپ کو پتا ہو، مثال کے طور پر آپ گاڑی جو چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، آپ آگے جائیں گے اور آپ کو تھولیا پکڑے گا، ٹریفک پولیس والا پکڑے گا. What will you do? You'll keep all the documents ready. ہاں، سارے ڈاکیومنٹس ریڈی رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں جا کے آپ کو پکڑے گا. ان دا سیم وے اگر مجھے یقین ہے کہ موت آنی ہے، اوکے، ویئر از اے پریپریشن. دس آئی ہیڈ شون بفور ایز ویل. ایک بہت اچھا لکھا ہوا تھا، میں اہم تھا یہی وہم تھا. ان انگلش، آئی واز امپورٹنٹ اینڈ دیٹ واز مائی ڈیلیوژن. میں سمجھتا ہوں میں مر گئی تو دنیا ختم ہو جائے گی نا. دنیا کہیں نہیں جانے والی ہے، دنیا کہیں نہیں جانے والی ہے. نارملی آئی گیو دس ٹاسک ٹو دا اسٹوڈنٹس دیٹ گو ٹو قبرستان اینڈ سی کہ وہ ایک قبر جو سب سے پرانی قبر ہے اس کو جا کر دیکھیں اس قبر کی ڈیٹ کیا ہے، کتنی پرانی ہے قبر. You can go to your Qabristan as well. I was in Tanga. When I went, I saw a qabr of 150 years old qabr. 150 سال اس عورت کو مرے ہوئے ہو چکے تھے. سوال یہ ہے 150 سال کے بعد اس عورت کا کیا ہوا؟ Where is she now? Where is she now? After 100 years ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا. Nobody will be here. سب کے سب جانے والے ہیں. کیا یہ عبرت نہیں، کافی نہیں ہے؟ ایک شخص نہیں ہوگا یہاں پر. اور کتنے ہم میں سے جو ہیں جانتے ہیں کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو جانتے ہیں. اوکے، آئی نو دا نیم آف مائی گرینڈ پیرنٹ اور دا فادر آف مائی گرینڈ پیرنٹ. ناٹ مور دین دیٹ. موسٹلی وی ڈونٹ نو. دے کیم، دے لیوڈ ان دس ورلڈ، دے لیفٹ. ان دا سیم وے میں بھی اپنا جو ہوں یہ ختم کرنے والا ہوں. اپنے میرا بھی جو ہے یہ ٹائم ختم ہوگا. ریئلٹی آف دس لائف. دیکھیں آج میں ڈسکشن بالکل ابتدا کی ڈسکشن کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ڈیٹیل روایات اینڈ آل دس اسٹف. کسی نے پوچھا، یہ شعر تھا آیت اللہ مجتہدی تہران. ہی یوزڈ ٹو ریسائٹ دس some اشعار in Farsi it is. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خواب است یا وهم است یا افسانه ای. میں نے ایک انٹلیکچوئل پرسن سے پوچھا what is the reality of this life، حقیقت زندگی کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا خواب است، یہ ڈریم ہے، یا وہم است، یہ ڈیلیوژن ہے، یا افسانہ یا فیری ٹیل ہے. دس از دا ریئلٹی آف لائف. یا سو رہے ہیں ہم، یا ایک ڈیلیوژن ہے جو قرآن بھی کہتا ہے کہ غرور کی جگہ ہے، دار الغرور ہے، یا افسانہ یا فیری ٹیل ہے، حقیقت نہیں ہے اس میں کچھ بھی. تو گفتم احوال عمرم رب بگو ان عمر چیز. تو میں نے اس سے پوچھا، اس عقل مند انسان سے پوچھا اپنی زندگی کے بارے میں بتا. تو کہتا ہے گفت یا برقیست یا شمعیست یا پروانہ ای. کہتا ہے یا یہ الیکٹریسٹی کی طرح فاسٹ گزر چکی ہے، یا شمعیست کینڈل کی طرح ہے، کتنی دیر کینڈل جلتی ہے، یا پروانہ ای. پروانہ جانتے ہیں جو انسیکٹ لائٹ کے پاس آتا ہے اپنی جان دے دیتا ہے، وہ تو یہ ہے. اب یہ شاعر کہتا ہے گفتمش اینان کے میبینی چرا دل بسند. اف دس از دا ریئلٹی آف لائف کہ یہ افسانہ ہے، فیری ٹیل ہے، ڈیلیوژن ہے، جلدی ختم ہونے والی ہے، تو ان سب نے دنیا سے کیوں ایسے
اپنے آپ کو جو اٹیچمنٹ کیا ہوا ہے پکڑ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وائی واٹ از دا ریزن؟ تو کہتے ہیں گفت یا خوابن یا مستن یا دیوانے، یا سو رہے ہیں یا مست ہوئے ہوئے ہیں یعنی انٹاکسیکنٹ ہیں، یا دیوانے یا یہ دیوانے ہی لوگ. یہ حالت یہ ہے، یہ دنیا جانے والی ہے. میں کدھر ہوں؟ میں یعنی انسان جاگے اس سے پہلے کہ آپ کا اور میرا ایگزام اوور ہو جائے. ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہم صلی علی محمد وآلہ. Some of the companions came and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to these people, okay, who is the most intellectual people, intelligent person? Okay, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں سب سے ہوشیار کون ہے جو موت کو یاد کریں؟ اوکے مجھ سے پوچھیں گے جو آئی ایم ان بزنس، آئی سی دا بزنس مین اینڈ بزنس کمیونٹی، جو ایک کو 10 بنا دے $1 کو $10 میں کنورٹ کر دے، ہی از دی موسٹ انٹلیکچوئل پرسن، انٹیلیجنٹ پرسن ہے. رسول خدا نے کیا کہا؟ ایز یو سیڈ کہ اسمارٹ کون ہے؟ اکثرہم ذکرا للموت، کہ جو سب سے زیادہ موت کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. اوکے موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پلیز ٹیل می واٹ ڈو آئی مین فرام ریمبرنگ ڈیتھ. So I'm taking out tasbih. Where is my tasbih? It's there. So I take out my tasbih اور میں کہتے جاؤں الموت 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 یا ملک الموت یا ملک الموت. Remembering Allah subhanahu wa ta'ala, remembering death is to prepare for the death. If you see a student کہ وہ کہے he's playing and he's roaming around, he's doing nothing, اور اس کی اماں اس سے پوچھیں بچے میرے بیٹے ایگزام کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ یو آر ناٹ پریپیئرنگ فار دا ایگزام. اینڈ ہی سیز اماں جان رات کو میں روزانہ بیٹھ کے 10 دفعہ کہتا ہوں یا ایگزام ہو یا ایگزام ہو یا ایگزام ہو یا ایگزام. آئی ایم ریمبرنگ. واٹ ول بی دا ریپلائی آف ہز مدر؟ بابا ریمبرنگ کا مطلب یہ، ریمبرنس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کے لیے پریپیئر ہو. اسی کو آگے ایکسپلین کیا وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهُ. استعداد یعنی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. نارملی آئی گیو دس ایگزامپل. الحمدللہ وی آر خوجاز. If for example if someone tells you you are going for ziyarat to Najaf and Karbala, the first thing you'll prepare with the chevro and ghantia. I've seen my mother-in-law. You forgot everything, but you have brought the chevro and ghantia. اتنے سفر کے اندر مجھے یاد ہے چیوڑو گھاٹیا ہونا چاہیے. وہ جو سفر ہے نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اس کا فیول و پیٹرول کدھر ہے؟ وہاں چیوڑو گھاٹیا نہیں چلے گا وہاں کچھ اور چاہیے. ویل ڈسکس دس. اولئک هم الاکیاس. رسول کہتے ہیں یہ ہوشیار لوگ ہیں. واٹ یو سے ہوشیار لوگ ان گجراتی؟ ہاں ہوشیار. اوکے ان کچھی ہوشیار. اوکے الحمدللہ سب زبانوں میں ہوشیار ہے وہ. ون مور حدیث اینڈ آئی ایم موونگ ٹورڈس سم ادر تھنگ. رسول خدا کہتے ہیں القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات، کہ قبر انسان کو ہر روز 5 دفعہ کیا کرتی ہے؟ پکارتی ہے. 5 دفعہ پکارتی ہے. انا بیت الوحدہ. I'm a place of loneliness. I'm a place of loneliness. فَحْمِلُ إِلَيَّ أَنِيسًا. میرے ساتھ کیا لے کر آؤ؟ کمپینین لے کر آؤ. قبر میں کوئی نہیں ہے. جسٹ تھنک، اس دن کو یاد کریں جب اپنے جو چاہنے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بس قبر بند کر کے چلے جاتے ہیں. ناؤ یو آر alone with your deeds, with your اعمال. اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے. نمبر 2 وَأَنَا بَيْتُ الظَّلَمَةِ. and I'm a house of darkness. میرے پاس تاریکی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. فَحْمِلُ إِلَيَّ سِرَاجًا. میرے ساتھ میرے پاس کیا لے کر آؤ؟ سراج. سراج از لینٹرن، لائٹ لے کر آنا.
انا بیت التراب، میں خاک کی جگہ ہوں. I'm a house of dust. فَاحْمِلُ إِلَيَّ فِرَاشًا. So come with a carpet. أَنَا بَيْتُ الْفَقْرِ. I'm a house of poverty. فَاحْمِلُ إِلَيَّ كَنْزًا. اپنے ساتھ ٹریجر لے کر آنا، میرے پاس کچھ نہیں ہے یہاں پر. وَأَنَا بَيْتُ الْحَيَّاتِ. And I'm a house of snakes. فَاحْمِلُ إِلَيَّ تَرْيَاقًا. So come with antidote. خوب، کیا کریں ہم یہاں پر تراب ہے تو واقعی کارپیٹ لگا دیں اس کے اندر. ہاں، ہم لوگ اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، ہر چیز مٹیریلسٹک اس میں سوچتے ہیں. تو کیا کروں، اس کے اندر جو ہے $100,000 قبر کے اندر اس کے ساتھ رکھوں میں نا، اس دنیا میں کچھ اور چاہیے. اب رسول نے کہا وَأَمَّا الْأَنِيسِ. کیا کہا تھا رسول نے؟ قبر کہتی ہے کہ میں تنہائی کی جگہ ہوں، کوئی دوست لے کر آنا. تو رسول نے کہا وَأَمَّا الْأَنِيسِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. جو ساتھی اور کمپینین جو قبر میں ہوگا وہ قرآن ہوگا. قرآن قرآن قرآن. 20 قرآن پڑھیں، میں اور آپ سب قرآن پڑھیں. قرآن جو ہے یہ ایک اکیلی کتاب ہے جو خدا نے بھیجی ہے. ایک ہی کتاب ہے، ایک سے زیادہ کتابیں ہیں. امام زمانہ تو میرا غیبت میں اس سے ملاقات نہیں کرتا، تو جو اس کے لیول کا جو ساتھی ہے اس سے تو جا کے ملاقات کروں میں. آئی ایم کلیمنگ کہ اللہم عجل لولیک الفرج. اے مولا آ جائیے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو مولا شاید پلٹ کر یہ کہیں گے ایک اور ساتھی میرا موجود ہے، اس سے بات کر لو. This shows that how much we love our امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں قرآن کو میں وقت نہیں دے رہا، یہاں پر کلاسز آپ کی لگائی گئی قرآن کی. پلیز گو اینڈ اٹینڈ دیز کلاسز with the intention that you are remembering Allah and Imam Zaman Ajjal Allah Ta'ala Farajul Sharif. With this intention you go. Second thing, وَأَمَّا السِّرَاجِ. یہ قبر جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ڈارکنس ہے، کچھ نہیں ہے. فَصَلَاةُ اللَّيْلِ. نماز شب جو ہے وہ ڈارکنس سے، اس کو ڈارکنس سے کنورٹ کرے گی کس کے اندر؟ روشنی کے اندر کنورٹ کر دے گی، نور لے کر آئے گی، نور لے کر آئے گی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو نماز شب پڑھتا ہے خداوند متعال اس کے چہرے پر نور عطا کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر نور عطا کرتا ہے. کیونکہ وہ ڈارکنس میں خدا کو یاد کر رہا تھا، خدا اس کی زندگی کو نورانی کر دے گا، اس کی زندگی نورانی ہو جائے گی. نماز شب سے یہ کہہ دوں میں، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی. His teacher was Ayatollah Qazi Tabatabai. He says that one day I was standing next to the door and Ayatollah Qazi was passing by. Ayatollah Qazi came اور میرے شولڈر کے اوپر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا، بولا اے سید محمد حسین، دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو، نماز شب پڑھو. You'll find everything in نماز شب، everything in نماز شب. نماز شب، نماز شب. اور یاد ہوگا مفاتیح الجنان میں بھی ہے، جب امام زمان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر اس سید سے کہتے ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام 3 چیزیں کہتے ہیں، اس میں سے ایک کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل. نماز شب، نماز شب، نماز شب. فاما الفراش. جو بستر نہیں ہے، یہ ڈسٹ والی جگہ ہے قبر. عمل الصالح. نیک اعمال جو انسان کے، کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی سے اچھی بات کر لیا آپ نے، کسی کے ہیلپ کر دیا آپ نے، یہ نیک کام آپ کے سارے آپ کو کام آئیں گے. وَأَمَّا الْكَنْزِ. جو ٹریجر چاہیے، پاورٹی کی جگہ ہے، دیٹ از لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ از ویری پاورفل. اوکے، اس ذکر کو آپ اپنی سانس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ڈو یو نو دس؟ آپ جب بستر پر لیٹے ہوں، نیند نہ آ رہی ہو، تو سانس لیتے ہوئے اس ذکر کو پڑھیں. سانس آپ ٹرائی کریں، آپ سانس اندر لے کر جائیں اور کہیں لا الہ، سانس کے ساتھ. اب جب سانس باہر نکالیں کہتے جائے الا اللہ. یو کین ڈو دس. اپنی ہر سانس کے ساتھ اس ذکر کو چلا سکتے ہیں. روایت میں آئے اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں لا الہ الا اللہ سے. یہ آپ اپنی روزمرہ جب آپ جا رہے ہیں، کچھ ضروری نہیں کہ تسبیح نکال کے زبان سے کہیں، اپنی سانس کا اپنے دل کے اندر اس ذکر کو کہہ سکتے ہیں. وہ اما التریاق. اینٹی ڈوٹ جو تھا کہ وہاں سانپ ہیں، تو اینٹی ڈوٹ کیا ہے؟
فالصدقۃ، صدقہ جو ہے ہر بلاؤں سے انسان کو بچائے گا. جو وہاں پر سانپ موجود ہے ہر زہر سے انسان کو بچائے گا. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ کہ اپنے لیکچر دینے کے اندر، جیسے میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، فار ایگزامپل لیکچر آف فقہ از گوئنگ آن، ان بٹوین ہی یوزڈ ٹو سے ما ابد در پیش داریم، ما ابد در پیش داریم، وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ، بار بار ریمائنڈ کرواتے تھے. یعنی کیا؟ وی ہیو ایٹرنیٹی اہیڈ. ایٹرنیٹی کو کون سمجھائے گا؟ کتنے سال ہوتے ہیں ایٹرنیٹی؟ جی جی، فار ایور کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وی کین ناٹ کمپریہینڈ. نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا اس کے لیے، میں واقعتاً کچھ نہیں کر رہا. میں اٹس ویری سیڈ کہ میں اس دنیا کے اندر اس تھوڑی سی جو کہ نام ہے جو دنیا کی زندگی ہے اس کے لیے دیوانہ ہوں. مثال دیتا ہوں اس کو میں. ہم لوگ نے جو امپورٹنٹ چیز ہیں اس کو ان امپورٹنٹ کر دیا ہے، جو ان امپورٹنٹ ہیں اس کو امپورٹنٹ کیا. پرابلم یہ ہے ہمارے اپ سائڈ ڈاؤن ہے زندگی. فار ایگزامپل یو گو فار زیارت ٹو مشہد، آپ ہوٹل کے اندر ہیں اینڈ یو ہیو کم فار ایگزامپل 5 days فار زیارت آف امام رضا علیہ السلام. آپ وہاں پر جا کر ہوٹل کے اندر نہ آپ کا ہم اور غم، یور ہول فکر تھاٹ از ناٹ اباؤٹ گوئنگ فار دا زیارت آف امام رضا علیہ السلام. آپ کی فکر پتہ کیا ہے؟ ہوٹل کے جو ہے کیا نام ہے کرٹنز جو ہیں اوہ اچھے نہیں لگے، لیٹ می چینج دیس کرٹنس. ہاں، لیٹ می چینج دا سوفاز ایز ویل. صوفہ اچھا نہیں لگا، اوکے پلیز میرے شوہر آئیے ذرا چینج کرتے ہیں، اس کی پلیس چینج کرتے ہیں. rather spending time for ziyarat, I'm spending time in this thing. At the end 5 دن کے بعد فلائٹ تھی، تو فلائٹ کے وقت مجھے یاد آیا now I have to go back to Dar es Salaam. میں نے تو جو زیارت کرنے کے لیے آئی تھی اصل کام وہ. ہمارا حال زندگی میں یہ ہے. ایک شعر ہے، جس کام سے دنیا میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. تو آیا تھا اس کی بندگی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. I forgot that stuff and I'm busy in something else. I'm busy with jhagda with the bahu and saas with bahu and bahu with saas. Tishum is going on. You are not here in this world for that purpose. آپ نے اپنے آپ کو اس چکر میں لگا لیا ہے. آپ کو خدا نے بھیجا کسی اور کی چیز کے لیے تھا. آپ مجھے بتا دیجیے، کسی امام کی زندگی کے اندر بتا دیجیے ساس اور بہو کی کہانی امام روزانہ جا کے جو سالو کروا رہے ہیں. اور what's going on? We are here for some other purpose. اور ہم کسی اور چکر میں لگے ہوئے ہیں. سوال کچھ اور ہونا ہے اور میں اپنی بہو سے پوچھ رہا ہوں آج کھانا کیوں نہیں بنایا؟ کھانا کدھر ہے؟ یہ کھانے میں نمک کیوں اتنا زیادہ ہو گیا ہے؟ تو کدھر گئی تھی؟ All these things actually. One thing regarding this saas and bahu, let me discuss this because we hear a lot of stuff. اگر کوئی شخص آپ کو آ کر روزانہ پڑوس میں سے آ کے نیبر آپ کو آ کے کھانا لا کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ. اگلے دن بھی لا کر دے، کیا کہیں گے؟ شکریہ. اگلے دن لا کر دے، شکریہ. لا رہا روزانہ، ایک دن بھول جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، گارم گار. نو پرابلم. اس کا کیا تھا؟ احسان تھا. یا کسی دن کھانا دیا، اس میں تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ نمک زیادہ ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ اسٹل آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ. اس کو بنا کے دیا، ٹھیک ہے. یعنی اس کی ڈیوٹی نہیں تھی. جانتے ہیں بہو کی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے کھانا پکانا. جانتے ہیں آپ اسلامکلی اگر وہ بنا کر دے رہی ہے کتنی دفعہ آپ نے اس کا شکریہ کیا؟ کتنی دفعہ شکریہ ادا کیا آپ نے؟ ہم نے کچھ چیزوں کو واجب بنا دیا ہے, as though it is واجب on her, she has to do this. now یہاں پر چیز آگے خراب ہوتی ہیں. اسلامکلی اس پہ واجب نہیں تھا, لیکن وہ بہو بھی جو ہے زیادہ ایسے نہیں ہو جائیں, ان کو بھی بتاتا ہوں. ہر چیز اسلامک لاز کے حساب سے آپ نہیں چلا سکتے, کچھ چیزیں محبت سے ہوتی ہیں. You deal with this situation with love.
ایک مولانا تھے, انہوں نے کہا کہ میں گھر پر گیا تو میری وائف جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, آج کل کے دور میں کہوں تو بیٹھی ہوئی ہے کس کے اوپر, سوشل میڈیا پہ, فیس بک کے اوپر. It's going on. In one majlis I said that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this thumb. If this thumb was not there, تو ہم گلاس کو پک نہیں کر سکتے تھے. This after majlis one person came, I said, مولانا you forgot, ہم موبائل یوز نہیں کر سکتے تھے. ایک ہاتھ سے نہیں, پھر تو دو چاہیے تھے مجھے. بات تو آپ نے ٹھیک کی, میں نے تو یاد نہیں, مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا. یہ جو ہے کیا نام ہے, بہت پریکٹس ہے اس کی. خوب, تو وہ شوہر آئے اور شوہر نے بیوی کو دیکھا, بیوی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے مزے سے. اس وقت ٹی وی ہوتا تھا, آج تو جو ہے سب کچھ اسی میں آ چکا ہے. تو بیوی سے کہا کھانا کدھر ہے, برتن سب ایسے پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا it's not واجب on me, do this. اچھا, تو وہ شوہر نے کہا, بولتا اچھا اگر تم مجھے اسلام یاد دلاتی ہو تو میں بھی تمہیں اسلام یاد دلاتا ہوں, اگر تم یہ نہیں کرو گی تو میں ایک دوسری لے کر آؤں گا جو وہ یہ کام کرے گی. تو کہتے ہیں سیکنڈ ڈے جب میں آیا تو میری بیوی سارے کام کر رہی ہے. You cannot run a house like this. You cannot run a house like this. وہ بھی جو ہے کہ نام ہے, کیا کریں گے, اسلامک ٹیررزم اس کو کہتے ہیں. وہ بھی اسلامک ٹیررزم, یہ بھی اسلامک ٹیررزم ہے. مودت اور رحمہ کے اوپر یہ ہاؤسز چلتے ہیں. ساس اینڈ بہو کے اندر بھی یہی ہے کہ ابد در پیش داری, آپ سب مل کر ایک گول ہونا چاہیے, خدا کے پاس جانا ہے, خدا کے پاس جانا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اندر اپنے آپ کو بزی نہ کیجیے. 5 minutes more ما ابد در پیش داری. خوب, مثلا قرآن کہتا ہے how long is the life of the hereafter, خالدین فیہا فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ, and those who are rest, they shall be in the hellfire forever. Now you translate this forever کا معنی کیا ہے, ہمیشہ رہے گا. یا جو نیک انسان ہیں, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, ہمیشہ رہے گا. اور آخری چیز یہاں پر کہ جب ہم روز قیامت جائیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا how much time did you spend in this دنیا, تو ہمارا جواب یہ ہوگا, قرآن کہتا ہے كأنهم يوم يرونهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. The day they see it, it shall be as if they had not stayed in this world except for an evening or afternoon. میرے سامنے بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جو 50+ ایج ہیں جن کی. I'll ask all of you to just think, آپ نے جو 30, 40, 50 ایئرز جو پاس کر دیے ہیں, ایسا نہیں لگتا کہ ان دا بلنک آف این آئی سب جا چکا ہے؟ چلی جائے گا, چلی جائے گا سب کچھ. تیاری انسان پریپیئر کرے اپنے آپ کو اس آخرت کے لیے, اس سے پہلے کہ وہ ملک الموت آ جائے. رسول خدا کی خداوند متعال سے معراج میں جب ملاقات ہوتی ہے تو خداوند متعال کہتا ہے کہ اگر یہ میرے بندے 1 سال پہلے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں, آئی ول ایکسیپٹ. رسول خدا نے کہا یا اللہ, اٹ از اے لاٹ, 1 year از اے لاٹ. دیکھیں ارحم الراحمین کا بندہ یہ ہے, رحمت للعالمین. تو خدا نے کہا کہ اوکے آئی ہیو ریڈیوس دس, اگر کوئی شخص 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا. رسول خدا نے کہا یا اللہ یہ بھی زیادہ ہے. کہا کہ اس سے زیادہ کم کروں میں, تو اگر 1 دن پہلے, تو کہا یہ بھی زیادہ ہے. 1 گھنٹہ پہلے بولا یہ بھی زیادہ ہے. تو خدا نے کہا دا لاسٹ تھنگ از دس, ملک الموت کے آنے سے پہلے انسان توبہ کر لے, کیونکہ ملک الموت جب آ جائے گا تو پھر تو ساری کی ساری ریالٹیز کھل جائیں گی. فرعون نے, قرآن کہتا ہے فرعون نے کہا میں ایمان لے کر آ گیا. خدا نے کہا اب ایمان کا فائدہ نہیں, کیونکہ جب ملک الموت آئے گا یہ برزخ کے تمام دروازے کھل جائیں گے. The realities you will see. So at that time, the thing is this, who knows when Malakul Maut is coming? مجھے معلوم ہے, آپ سے کہا جائے ماس کے اندر آپ کا ایگزام ہوگا, کبھی بھی ایگزام ہو سکتا ہے. You get prepared for exam, so what will you do? Every day آپ prepare کر کے آ رہے ہوں گے. صحیح ہے, عجب ہے. تو حال یہی ہے ہمارا بھی, ہمیں نہیں معلوم ہے ملک الموت کب ہمارے پاس آئے گا. یہ ایک اگلی ڈسکشن ہے جو اس کو اگلی کلاس میں شروع کروں گا میں. Does talking too much about death and being reminded of it bring fear, depression and anxiety?
موت 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 موت. مولانا لیٹس چل, مزہ کرنے دیں, 2 دن کی زندگی ہے, موج مستی کرنے دیں. یہ جو ہے آتی رہے گی, یہ میں اس کو سوچتا ہوں تو مجھے ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا کیا جواب ہوگا؟ انشاءاللہ اس کو ہم کل کی جو ہے کہ سٹنگ کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے. یہ بالکل ابتدا تھی, آہستہ آہستہ بیکاز ریئلٹی آف لائف پر تھا. ہم اس سے آگے یہ اس پہ پہنچیں گے, دین پھر ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ موت سے انسان ڈرتا کیوں ہے, واٹ از دا ریزن. اٹس اے ویری گڈ ڈسکشن فرام دا ہولی قرآن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.